السلام علیکم۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں بھائی، کیونکہ ناچنا گانا بھائی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوا، بے حیائی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوئی، فحاشی ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوئی، اور نعوذ باللہ زنا ہم لوگوں کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کے اوپر بول رہے نہیں ہے بھائی، اس پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ اس پیغام کو پھیلانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ لگایا ہے، اس امت مسلمہ کے اوپر ذمہ لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر میرا رب ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ میرے بھائی اب یہاں پر آنے کا مقصد کیا، یہ پیغام آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا کہ میرے بھائی ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، خدا کی قسم ہر شے دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، اللہ کے حکم سے آئی، اور اللہ کے حکم سے اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ نے ہمارے کو بھیجا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ہمارے کو بھیجا، اور ایک دن ایسا آنے والا ہے ہمیں اللہ بلا لے گا اس دنیا سے۔ تو وہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح و شام اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیوں کو نکال کر اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب دے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو، خدا کی قسم سارے ہوئے زمین آسمان ہوا کے اندر اڑ جائے گا، یہ تراز کلمے والا پلڑا یہ جھک جائے گا۔ اتنا عظیم و شان کلمہ ہمارے سینوں کے اندر محفوظ، ہمارے کو اس کی قدر نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ میرا بندہ میرے پاس آ جائے اور کامیاب ہو کر آ جائے۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ رب العزت نے میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار، کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، مبارک اعمالوں کے اندر اللہ نے چھپا کر رکھا ہے۔ جو اس کے اوپر زندگی گزار رہا ہے بھائی، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، وہ انسان، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے بھائی، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، ذلیل ہوگا، برباد ہوگا، کیونکہ آج ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، آج ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے نا، آج ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پر سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہ نماز ہے۔ اور آج ہمیں مؤذن کس طریقے سے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ کا حکم آ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہمارے کو ہمارے کاموں سے فرصت نہیں ہے، ہم اپنے کام کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو ہم بعد میں ادا کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کو یہ یقین نہیں بنا ہوا کہ ہمیں اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اس حال میں جانا ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس لیے اللہ کا حکم آتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ہم جو دنیا میں بھیجے گئے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا صرف مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ ہے، اور یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کے اندر کون رہتا ہے؟ قیدی رہتے ہیں نا، ہم اللہ کس کے قیدی ہیں؟ ہم اس اللہ کے قیدی ہیں، ہم اس اللہ کے قیدی ہیں، اور اس اللہ نے جب ہمارے کو رخصت کرے گا نا اس دنیا سے لے کر، ہمارے کو جب جنت کے اندر اعلیٰ درجہ ملے گا، تو میرے بھائی وہ اس قید خانے کے اندر آزمائش کریں گے پوری، تو میرے بھائی اس کے اندر ہمارے کو آخرت کے اندر چین، سکون، راحت، اطمینان والی زندگی ملے گی۔ اس پیغام کو بتانے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے بھائی، وہ ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے،
کہ لوگوں پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بھائی جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ صرف اس کو کامیاب کرتا تھا، جو وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، 950 سال، 950 سال۔ میں نے بولا آسان، آپ لوگوں نے سنا آسان، آسان ہے نا، بولنا بھی آسان، سننا بھی آسان۔ کتنا طویل عرصہ، 950 سال اللہ کی طرف بلایا، 80-82 لوگ ایمان لے کر آئے 950 سال کی محنت کے اوپر۔ جو ایمان لائے اللہ نے ان کو کامیاب کیا، جو ایمان نہیں لائے، ایمان نہ لانے کے اوپر آپ کی بیوی بھی شامل نہیں تھی اس کے اندر، آپ کا بیٹا بھی شامل نہیں تھا۔ اللہ نے یہاں پر دکھایا کہ میری کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، میری کسی سے دوستی نہیں ہے، یہ میرے نبی، یہ ان کی بیوی، یہ ان کا بیٹا، میرے نبی مجھ پر ایمان لے کر آئے اور ان کی بیوی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کو ناکام کر کر دکھایا۔ اور جو 80-82 لوگ ایمان لائے اللہ نے ان کو کامیاب کیا۔ اب ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے بھائی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ان بولوں کو بولنے، ان بولوں کو سمجھانے کہ لوگوں لوٹاؤ اللہ کی طرف، اے لوگوں اللہ کی مانو، اے لوگوں پڑھ لو کلمہ، اے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اس دعوت دینے کو کوئی نبی نہیں آئے گا خدا کی قسم، ان بولوں کو بولنے کوئی نبی نہیں آئے گا کہ تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں، تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، خدا کی قسم اس بول کو بولنے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیاوی چیزوں کو دکھانے کے لیے، انٹروڈیوس کروانے کے لیے لوگ آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن ان بولوں کو بولنے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بولنا کس کی ذمہ داری بھائی؟ اس بات کا جواب دینا تیز آواز کے ساتھ، ان بولوں کو بولنا کس کی ذمہ داری؟ یہ بات میں نے آپ کو بتائی، یہ ذمہ داری کس نے لگائی؟ یہ بات بھی میں نے آپ کو شروع میں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع آسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہر اس شخص کے ذمہ لگائی ہے جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے بھائی۔ اب اس کا دل دماغ اس بات کو مانے یا نہ مانے، یہ ذمہ داری کا ٹھپا اس رب کی ذات نے اس کے اوپر لگایا، اور وہ اس ذمہ داری کا حساب لے گا، وہ اس ذمہ داری کا حساب لے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے بھائی ہمارا وقت اتنا فالتو، ہمارا وقت اتنا قیمت، ہمارا بے قدری زندگی نہیں ہے۔ ہمیں خود بھی نیک کام کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی پر لانے کا حکم دینا ہے، خود بھی برائی سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کیونکہ بھائی جس کو اللہ ملے گا خدا کی قسم اس کو ہر چیز ملے گی۔ تو میرے بھائی اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے ہیں، ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری ہم سب کے ذمہ، اس ذمہ داری کو پیشانو اللہ کے واسطے خدا کی قسم ہم سے پوچھا جائے گا قبر میں اتارنے کے بعد، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اصل زندگی قبر میں اتارنے کے بعد شروع ہوگی۔ ابھی ہم سب سو رہے ہیں، ہم سب خواب گاہ کے اندر ہیں، یہ سارا جو ہے سب کچھ خواب ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم گہری نیند کے اندر سو رہے ہیں، جب آ کر ہمارے کو جگایا جائے گا کہ اب چلو، اب تمہارا چلنے کا وقت آ گیا، اب تمہارا اٹھنے کا وقت آ گیا، اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور چلو ہمارے ساتھ، پھر اصل نظر آئے گا۔ جو ابھی نظر نہیں آ رہا نا میرے بھائی، وہ جب مرنے کے بعد روح نکلے گی جسم سے پھر اصل نظر آئے گا، پھر بولیں گے کہ کاش، پھر کہیں گے یا اللہ ایک بار اس دنیا میں جانے دے، پوری زندگی اللہ سجدے سے نہیں اٹھوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ بن دیکھے کا سودا تھا۔ تو میرے بھائی بن دیکھے کا سودا ہے، بن دیکھے کا سودا ہے، کر لو میرے بھائی۔ اصل کامیابی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے میں، اصل کامیابی نماز میں میرے بھائی۔ ہم لوگ نماز پر آئیں گے تو اللہ کے حکم پر خود آ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھ لیں اس لیے بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی سب نیت کرو، کوشش کرو، انشاءاللہ جو گزرا وہ گزرا، اس کے اوپر توبہ ہو، استغفار ہو، یا اللہ مجھ سے توبہ ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، یا اللہ آئندہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کے چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کے آگ میں جلے گا، اور جس شخص کی ایک نماز چلی گئی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیوی، بچے، مال، دولت، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہو، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر ہے۔ آخری بات بول کے بھائی بات کو ختم کروں گا۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا، ایک جان پوچھ کر نماز چھوڑنے کے اوپر، اور ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ۔ مجھ سمیت صفائی کوشش کریں گے اس کی بھائی،
کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔